السلام علیکم ناظرین، بیون ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم۔ سانحہ پشاور کے بعد بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ایک طویل عرصے سے دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں، جو 126 دن تک جاری رہا، انہوں نے یہ دھرنا نہ صرف ختم کرنے کا اعلان کیا بلکہ حکومت کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ دہشت گردی ہمارا قومی مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر ہمارے درمیان اب کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس مسئلے سے ہم مل کر نمٹیں گے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یا مذہبی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو وزیراعظم کی جانب سے تشکیل دی گئی ایکشن پلان کمیٹی کا حصہ نہیں بن رہی۔ تمام سیاسی جماعتیں اور تمام مذہبی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نمائندے اس کے لیے مختص کر رہی ہیں، لیکن دو اہم سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے 60,000 قیمتی جانوں کی قربانی دی، لیکن اس طرح کی کوئی بھی ایکشن پلان کمیٹی ہمیں دکھائی نہیں دی۔ کچھ ادارے بھی بنے، نیکٹا ایک ادارہ تھا، اس طرح کے دیگر ادارے بھی بنے، وہ فعال کیوں نہیں ہو پائے؟ یہ سانحہ پشاور کے بعد ہی ساری ایکٹیویٹیز ہمیں کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ جب عمران خان صاحب دھرنا دیے ہوئے تھے اسی دوران خودکش دھماکے بھی ہوتے رہے، واہگہ بارڈر کا ایک انسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے آیا، اس کے بعد بھی یہ سب کچھ نہیں ہو پایا۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ایکشن پلان کمیٹی تشکیل پا جائے گی تو یہ کرے گی کیا؟ اس سے پہلے جو تمام ادارے موجود ہیں وہ کیوں نہ کام رہے، اور یہ ایکشن پلان کمیٹی کیا کرے گی جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کارآمد ثابت ہوگا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے قاضی فیض صاحب نے، پاکستان عوامی تحریک کے ہم رہنما ہیں۔ ولید اقبال صاحب نمائندگی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، اور طاہر ملک صاحب تجزیہ کار ہیں، اس پروگرام میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم کریں گے ولید اقبال صاحب سے۔ ولید صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دھرنا ختم ہونے کی آپ کو خوشی ہوئی یا افسوس؟ دیکھیں جی، افسوس جو ہوا اور جو دلی افسوس ہوا، اور شاید ایسا افسوس کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، 2-3 سال میری عمر تھی 16 دسمبر 1971 کو، تو میں جو اس کے داستانیں سنی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کے بعد صرف اس طرح کا افسوس جو ہے پاکستان کی تاریخ میں جو سامنے آیا، پاکستان کا ایک دو لخت ہونا اور ان کا ایک حصہ علیحدہ ہونا، اور یہ دل کے ٹکڑے ہمارے سے جو چھینے جانے، اس کے بعد اسی ڈیٹ پہ 2014 پہ وہ اسی طرح بالکل تھا۔ اور آپ امیجن کریں کہ جو 16 دسمبر 71 کے بارے میں ایک نظم لکھی گئی تھی، اس کے چند اشعار اسی طرح لاگو ہوتے ہیں اگر آپ اس کو 2014 کی اسی ڈیٹ پہ پڑھیں۔ اگر وہ کچھ اس طرح ہے کہ شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے، خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی تھی سر جھکائے ہوئے، کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جس طرح کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، وہ جو باقی ہمارا جو سٹینڈ ہے، جو ہمارا ایک احتجاج ہے، جو ہم نے آواز بلند کی ہوئی تھی، اس کی میں سمجھتا ہوں قوت، اس کی مضبوطی، وہ سب اپنی جگہ تھی، لیکن وہ ماند پڑ گئی اتنی زیادہ جو ہے یہ جو سیاہکاری جو ہوئی وہاں پہ پشاور میں۔ خوشی یا مایوسی یا غم کے علاوہ میں تو یہ سمجھوں گا کہ جو مجھے اطمینان ہے، میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، اور ہماری پارٹی میں ظاہر ہے کہ لوگ جنہوں نے اتنا وقت اس کو دیا، لوگوں کا ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہوا تھا، وہ ایک خلاصہ محسوس کر رہے ہیں۔ آپ نے کل دیکھا ایسے مناظر تھے کہ ورکرز جو وہاں تھے، وہ کچھ خواتین وہاں تھیں جو افسردہ تھیں، جن کی روز کی روٹین کا حصہ وہ بن گیا تھا، اور ورکرز تھے جو کہ وہاں گرمی، سردی، دھوپ، بارش، ہر، کیونکہ اب آپ نے چاروں موسم بھی، وہ خزاں کا موسم بھی آیا، اب پوری سردی بھی آ گئی، تو بٹ اطمینان اس لیے کہ جس موقع پہ اور جس وجہ سے اس کو کیا گیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بالکل درست فیصلہ تھا، ہماری کور کمیٹی کا فیصلہ تھا، اور عمران خان صاحب کی اپنی تجویز بھی تھی کور کمیٹی میں، اور باقی کور کمیٹی نے بھی اس سے اتفاق کا اظہار کیا۔ جب واہگہ بارڈر پر دھماکہ ہوا جس میں خواتین جاں بحق ہوئیں، بچے شہید ہوئے، بڑے بوڑھے زخمی ہوئے، جاں بحق ہوئے، اس وقت آپ کی کور کمیٹی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ دیکھیں جی، اس وقت میرے خیال میں آپ سے اگر میں یہ سوال پوچھوں، اس وقت میڈیا بھی تھا اسی طرح سے، اس وقت ٹیلی ویژن چینلز بھی تھے، اس وقت اخبارات بھی تھے، اس کو دیکھ لیں کس طرح سے رپورٹ کیا گیا، اس پہ آپ کی ریاکشن کس طرح سے ہوئی، اور سیاسی باقی قوتوں کی اور حکمرانوں کی سب کی ریاکشن کس طرح کی تھی، اور کمپیئر کریں واہگہ بارڈر کو ہم نے انڈر پلے کیا آپ کے خیال میں؟ مطلب آپ کمپیئر کر، میں نہیں کچھ کہہ رہا، میں کہہ رہے ہیں آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ ہیڈ لائنز کس طرح کی تھی اس وقت، اور اس کے بارے میں ہیڈ لائنز کس طرح کی تھی۔ انڈر پلے اوور پلے کی بات نہیں ہے، اس کی جو شدت محسوس کی گئی تھی
اس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے جی. واگا کے علاوہ اور بھی واقعے ہوئے ہیں جی. دیکھیں پریڈ لین پہ کچھ سال پہلے جو مسجد پہ حملہ ہوا تھا, وہاں پہ بچے بھی تھے, بڑے بھی تھے, سب تھے. مون مارکیٹ میں اس ایک ہفتہ پہلے واقعات بہت سے ہوئے. یہ خوشائند بات ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ احساس کیا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے, اس کے بعد ہمیں یکجا ہو کر دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے. لیکن یہ آپریشن ضرب عزم 14 جون سے جاری تھا اور اس کے بعد بڑے بڑے واقعات بھی ہوتے رہے. خان صاحب کو اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ نہیں جی, بڑے بڑے واقعات میرے خیال میں اس کو بھی اب ریلیٹیو ٹرم ہے کہ وہ بڑے بڑے واقعات اس حوالے سے ہوئے یا یہ زیادہ بڑا تھا یا نہیں تھا. میں آپ سے صرف یہ بیان کرتا ہوں کہ جب پریڈ لین کے علاقے میں ایک ماسک پہ اٹیک ہوتا ہے, میں مثال دیتا ہوں, GHQ کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, وہ دیکھ لیں ایک طرف, وہ مطلب ٹارگٹس تھے ایسے جو کہ قلعے تھے ہمارے اس کے, اور وہ مطلب ہارٹ میں تھے ملٹری کے ہیڈ کوارٹرز کے علاقے میں اور سارا کچھ وہ. اور اس سے جو ٹیررسٹ نے جو موو کرتے کرتے اس طرح کے سافٹ ٹارگٹس پہ آ گئے. دیکھیں واگا بارڈر اور ایک بچوں کے اسکول کا کمپیریزن, میں کیجولٹیز میں تو مانتا ہوں کہ بچے اور عورتیں واگا بارڈر پہ بھی تھے, لیکن واگا بارڈر ایک اور قسم کی انسٹالیشن ہے, وہاں پہ سیکیورٹی کا اور وہاں پہ اس کی جو علامتی اہمیت ہے وہ کچھ اور ہے. اور ایک بچوں کی اسکول کی مطلب بزدلانہ آپ اقدام دیکھیں کہ بچوں کے اسکول پہ اور اس طرح بچوں کو نشانہ لے کے مارنے والا, وہ بات جو ہے وہ بالکل کچھ اور بن جاتی ہے. اس لیے میں تو یہی میرا واقعے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ اس ملک میں دہشت گردی کا خطرہ ہے, اس سے پہلے آپ کو احساس جی اس واقعے کے بعد یہ محسوس کیا کہ اب اس طرح کے ٹارگٹس, جب ڈیسپریشن, ایک طرف ڈیسپریشن ہمارے انیمی کی کہ وہ اس طرح کے ٹارگٹس ڈھونڈ رہا ہے, پہلی بات, اور دوسری بات یہ کہ ایسے ٹارگٹس کو نشانہ, ایسے ٹارگٹس کے اوپر حملہ کر کے پھر آگے سے کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے عوض آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ ضرب عزم کو روکو, نہیں تو ہم فلاں کر دیں گے. تو پھر اس کا مطلب ہے جواب. امیر مقام صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, مسلم لیگ نواز کے ہم رہنما ہیں. امیر مقام صاحب, جس روز یہ پشاور کا سانحہ ہوا آپ کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی دہشت گردوں کی جانب سے, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ایک اہم سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جو ایکشن پلان کمیٹی اب تشکیل دی جا رہی ہے, یہ جو قومی یکجہتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اس سے پہلے بھی 10 سال تک پاکستان کو دہشت گردی کا خطرہ تھا, 3 بار تو آپ نشانہ بنتے بنتے رہ گئے. اس وقت ہمیں یہ احساس کیوں نہیں آیا, یہ احساس اب کیوں ابھرا ہے؟ نہیں, میں سب سے پہلے تو میرا تو یہ 7واں بار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جن لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے دعائیں دیتے, اور 7 دفعہ میں مجھے دوبارہ زندگی مل گئی. مگر مجھے سب سے بڑا تو ان بچوں کا, اور جو میرے نظر ان کے سامنے ہے, یہ جو کچھ دنیا کی بدترین واقعہ ہے. آپ سب نے اس پر بات کی ہے, زیادہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مگر آپ ایک بات جو آپ نے کر دی کل کے APC کے حوالے سے, میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ایک بات یہ اگر آپ کے ذہن میں اور آپ کے ناظرین کو بھی پتہ ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ یا پاکستان لڑ رہا ہے, یا سیکورٹی ایجنسی کے دوسرے لوگ لڑ رہے ہیں, یا قوم کے کچھ لوگ جو مزاحمت کر رہے, اس میں قوم ڈیوائڈڈ تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اس طرح بھی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو افواج لڑ رہے تو یہ بھی ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ شہید ہے کہ نہیں ہے. اس میں ایک عجیب سی فضا تھی. ابھی اگر آپ کے PK میں دیکھیں تو بھی ایک ڈیوائڈڈ مینڈیٹ تھا. کسی نے کہا آپریشن کرنا چاہیے, طاقت کا استعمال کرنا چاہیے, کسی نے نہیں کہا یہ بالکل غلط ہے. تو اس سے ایک بڑی بات جو آپ کی وہ تو بات کی بات ہے کہ آپ میں کمیٹی بنے گی اور کیا, مگر امیڈیٹلی جو میسج سب سے بڑا کیا تو یہ کیا کہ یہ جنگ جو پہلے لوگ کہتے ہیں, کوئی کہتا امریکہ کا جنگ ہے, کوئی کہتا روس کا جنگ ہے, کوئی کیا کہتا کوئی کیا, تو یہ بیک زبان ہو کر جس میں وہ دینی جماعتیں بھی تھے اور سارے لوگ تھے, اور وہ لوگ بھی تھے کہ کل اس کی 100% مخالفت کر رہے تھے, تو بیک زبان ہو کر انہوں نے اس کو اون کیا, اس کی اونرشپ لی. یہ جنگ ہماری ساری قوم کی جنگ ہے اور ہر ایک پاکستانی کی جنگ ہے. امیر مقام صاحب یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے جو آپ نے کہی, اور یہ خوشائند بھی ہے. امیر مقام صاحب یہ خوشائند ہے کہ یک زبان ہو کر سب لوگ اب دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں, لیکن جب ہم نے 60,000 لاشیں اٹھائیں, $100 ارب کا نقصان کر لیا, پیپلز پارٹی کی حکومت رہی, اس میں آپ بھی پہلے حکومت کے ساتھ تھے, پنجاب میں آپ کی حکومت تھی, 2013 سے آپ کی حکومت ہے, ہم یک زبان اس سے پہلے ہو کیوں نہیں پائے؟ اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد ہم یک زبان کیوں ہوئے؟ نہیں, میں یہ تو ایک اور سوال ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھے بحیثیت امیر مقام جو میرے آپ ساتھ بات کر رہے تھے, میں تو 2007 شروع کر کے اور اس سال بھی جو 2014 میں دوسری دفعہ ٹارگٹ ہوا اور میرے کئی لوگ شہید بھی ہو گئے,
ایک اور بات ہے، اگر مجھ سے کہیں تو میں تو اسی دن سے ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ساری قوم کو ایک ہی پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، یک زبان ہونا چاہیے، یہ احساس ان کو کر لینا چاہیے کہ جو لوگ اس میں مر رہے ہیں ہر ایک اپنے آپ پر لے آئے کہ ان کے کیا تاثرات ہوں گے. اور میں نے تو وہی اپیل آپ کی وساطت سے کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ابھی لیڈرشپ یک زبان ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو توفیق دے رہے کہ اپنی زبان پر یہ اسٹینڈ لے اور چڑھے ہو اور اپنی بات تبدیل نہ کرے. پر میری ایک اپیل ضرور ہے، میں آپ کی وساطت سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہر ایک پاکستانی اس طرح سمجھے کہ اس طرح بچوں کا جو حال ہوا، یہ آپ ہی کا بچہ تھا جو صبح اسکول کو جا رہا تھا اور آپ کو شام کو اس کی لاش مل گئی، تو آپ کے کیا تاثرات ہوں گے؟ تو آپ ان کو سامنے رکھ کر ان تاثرات کو وہ تب آپ آگے سوچیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. میں کہتا ہوں ماضی میں چلیے امیر مقام صاحب اسی میں مستقل مزاجی بھی رہے تو یہ پاکستان کے لیے اور بھی بہتر ہوگا. لیکن یہ ایکشن پلان کمیٹی کرے گی کیا؟ اس پر میں آپ سے بات کروں گا. قاضی فیض صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، پاکستان عوامی تحریک کے اہم رہنما ہیں. قاضی فیض صاحب، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو قومی یکجہتی کی فضا ہمیں اس وقت دکھائی دی ہے، اس سے پہلے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ بالکل بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ضرب عضب آپریشن کو موجودہ حکومت نے تقریباً 8-9 مہینے جو ڈائیلاگ کے ساتھ وقت ضائع کیا گیا، اور پاکستان عوامی تحریک کے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ان دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ان کا سختی سے جڑ سے ان کا خاتمہ کیا جائے. اور 8 سے 9 ماہ مذاکرات کر کے ٹائم ضائع کیا گیا اور ان کو سیف ہیونز دی گئیں، ان کو منتشر ہو کے محفوظ مقامات تک پہنچنے کا موقع دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں موجودہ حکومت بڑی مجرم ہے اور انہوں نے دہشت گردوں کو تحفظ دیا ہے. اور یہ بات بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ دہشت گردوں کی سپورٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں. یہ کسی طور پر بھی ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں چاہتے. اگر یہ دہشت گردی کے خاتمے میں مخلص ہوتے تو یہ ضرب عضب آپریشن 9 مہینے پہلے شروع ہو چکا ہوتا اور آپریشن ضرب اس فتنے سے نجات پا چکے ہوتے. جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوا اس وقت ضرورت تھی کہ پوری قوم اسی طرح سے یکجا ہوتی جس طرح آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بالکل. آپ نے تو اٹینشن ڈائیورٹ کر دی پوری نیشن کی. نہیں، ہم نے ڈائیورٹ نہیں کی. اس وقت بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جب یہ ضرب عضب آپریشن شروع ہوا تو ہم نے اس کی بھرپور حمایت کی. قاضی صاحب اس وقت تو آپ آئین کی بات کر رہے تھے، آپ شعور دینے کی بات کر رہے تھے. ہم آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ دہشت گردی کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو اس وقت پڑی تھی کہ ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے. وہ پیرالل وہ ایفرٹ چل رہی تھی، لیکن ہم نے دہشت گردی کے خلاف سب سے پہلی آواز 2010 میں یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو فتویٰ دیا سوسائڈ بمبنگ اور ٹیررزم کے خلاف، یہ وہ فتویٰ ہے جس نے پوری دنیا میں اس کانسیپٹ کو واضح کیا. فکری، نظریاتی، عملی رہنمائی ڈاکٹر طاہر القادری نے دی اور پوری دنیا اس فتوے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رہنمائی لے رہی ہے. لیکن بدقسمتی ہے پاکستانی حکومت نے آج تک اس طرف اس نہج پر کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں چاہتے. اور آج جب دیکھیں قیامت گزر گئی، حقیقی معنوں میں قیامت گزری کہ معصوم بچوں کا خون اچھالا گیا، پوری قوم کا ایک ایک فرد اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، دل پھٹ گیا. آپ نے دھرنا کتنے دن دیا؟ ہم نے 70 دن دھرنا دیا. 70 دنوں میں قاضی صاحب علامہ طاہر القادری صاحب نے کتنی بار لوگوں کو یہ تبلیغ کی، یہ تربیت دی کہ ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی جو پورے نظام کی سارے ریکارڈز موجود ہیں، پورے نظام کی بات ہے. اور میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پورے دھرنے کے دوران سپیچز کے کلپس بھی دکھا سکتا ہوں جس میں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے انہوں نے بات کی. اور ان ٹوٹو دیکھیں، جب سسٹم کے اندر پرائیورٹی آپ کی کیا تھی؟ پرائیورٹی ہماری پرائیورٹی آپ کی تھی گو نواز گو، گو دہشت گردی گو نہیں تھی. وہ اس لیے کہ ہم جڑ کو کاٹنا چاہتے تھے، کیونکہ نون لیگ یہ دہشت گردوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئی ہے اور یہ دہشت گردوں کے پروٹیکٹر ہیں، بلکہ دہشت گردوں کا سیاسی چہرہ ہیں. تو ہم نے اس کو میاں صاحب کی حکومت ختم ہوتی تو دہشت گردی ختم ہو جاتی، ختم ہونے کی طرف بڑھتی. امیر یہ مقام صاحب بہت بڑا تحفظ دیتے ہیں. یہ جو مسلم لیگ نواز پر ایلیگیشن ہے کہ آپ کی حکومت چلی جاتی تو دہشت گردی بھی ختم ہو جاتی، کیسے رسپونڈ کریں گے؟ ایک افسوس کی بات ہے میرے خیال میں، وہ باتیں جو میرے بھائی نے کی، آپ نے سوالات کیے، میرے خیال میں میرے کہنے کی ضرورت نہیں. اور آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اسی طرح لوگوں کو لیا کریں جس کے عوام میں کوئی جڑ ہو، جس کے پاس کوئی ہو. ابھی وہی ضمنی الیکشن ہوا، آپ نے وہی دیکھ لیا کتنے ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہے، تو کئی لوگ اکٹھے کر رہے ہیں، پھر اس کو اس طرح لانا اور سب کے ساتھ برابر کرنا مناسب نہیں ہے. آپ نے خود پوچھا کہ آپ نے دہشت گردی کے لیے کتنا کام کیا اور جو دھرنا دیے تو اس میں آپ نے کتنی دفعہ کہا ہے، وہ کلپ دکھایا آپ کے ساتھ بھی ہے. اسی میں جانا نہیں چاہتا ہوں ماضی میں، مگر بہرحال یہ بات غلط ہے. یہ جو پہلے بات ہوئی کہ مذاکرات کیے گئے، یہ تو ہم نے نہیں کیا. ہمیں ایک جمہوری نظام ہے، نواز شریف نے نہیں کہا. یہ تو ساری پارٹیوں کا ڈیمانڈ تھا. یہ تو پیپل پارٹی کا اور جو بھی جتنے پارٹی ہے
سب کا ڈیمانڈ تھا کہ نہیں مذاکرات ہونے چاہیے, ڈائیلاگ ہونا چاہیے, چلے مذاکرات کریں. تو ہم نے کہا چلو اگر خون بہائے بغیر امن آ سکتی ہے تو ویل ڈن, بہت اچھی بات ہے. یہ تو ساری اے پی سی کا مطالبہ تھا, پاکستان کی تمام پارٹیوں کا مطالبہ تھا, یہ پی ایل این کا نہیں تھا. انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بالکل یہ ہونی چاہیے, ہم نے اس پر عمل کی. آج جب ان کو احساس ہو گیا, ان لوگوں کو احساس ہو گیا جو اس کو بالکل مانتے نہیں تھے اور سارے اکٹھے ہوئے اور ایک پیج پر آ گئے کہ بالکل دہشت گرد کو دہشت گرد کہا جائے اور اس کو ختم کر لینا چاہیے اور اس میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے. رائٹ. امیر مقام صاحب, عسکری اور سیاسی قیادت اس وقت ایک پیج پر ہے, لیکن طاہر ملک صاحب سے میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ملک صاحب, یہ جو قومی یکجہتی کی فضا ہے یہ قائم بھی رہ پائے گی؟ میں بڑا مشکل ہے اس حالات میں اس طرح کی نیگیٹو بات کرنا. میں تھوڑا سا بطور پاکستانی سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی میڈیا کا لفظ ہے کہ عسکری قیادت اور سیاسی قیادت ایک ہے. میں ایز اے پاکستانی, ایز اے میڈیا پرسن ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا ہم سے کیا مراد ہے, ہم اس کا مقابلہ کریں گا, ہم ایک ہیں. مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں, مجھے تو چھوٹی موٹی کتابوں سے یہ سمجھ آیا کہ جو لوگ عوام کے ووٹ لیتے ہیں وہ قیادت ہوتی ہے. تو جس دن واقعہ ہوتا ہے اس کے اگلے دن میرا آرمی چیف افغانستان جاتا ہے, وہ افغانستان کے صدر سے ملتا ہے, ایس ایم ایس وہ کر رہے ہیں, مطلب ایسے لگتا ہے جیسے پاک فوج ہماری قیادت ہے. تو پہلے تو میرے خیال میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم سے مراد کیا ہے. ہم سے مراد ہماری قیادت وہ ہے جو ووٹ سے آئی ہے. مجھے ایک بڑی ہی تکلیف دہ بات لگی ہے, مجھے لگا ہے کہ جب سے یہ آپریشن ہوا ہے مجھے کبھی نہیں لگا کہ اس کا پاکستان کی حکومت سے تعلق ہے. ہمارے سیاستدان کدھر ہیں, ہمارے پولیٹیشین کدھر ہیں, یہ بہت بڑا ایک لبہ فکری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم نے کنوینئنس کا ایک راستہ رکھا. ہمارے سارے سیاستدان 2 روز پہلے اکٹھے تھے, ایکشن پلان کمیٹی بن رہی ہے. کمیٹی تو میرا خیال ہے پاکستان میں جو چیز سب سے زیادہ 2 ہی چیزیں پاکستان میں نے دیکھی ہیں, کمیشن بنتے ہیں, کمیٹی اور بچے پیدا ہوتے ہیں. تیسری چیز تو شاید ہم کرتے کچھ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, ایک دنیا کی وہ سوسائٹی جو پوری دنیا کا سر کھا گئی کہ ہم فرنٹ لائن سٹیٹ ہیں اگینسٹ ٹیررزم, آپ 70 سے شروع ہیں, جنرل ضیاء کے دور سے 30 سال کے بعد ابھی تک آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ٹیررزم کیا ہے, ابھی تک آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کا دشمن کون ہے, ابھی تک آپ کو پتہ نہیں طالبان کا لفظ کیا ہے, ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے. آپ کی ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہوم ورک نہیں ہے. اور آپ کو 10 سال سے ہم دہشت گردی سے نمٹ رہے ہیں, 30 سال سے 30 سال سے ابھی تک ہمیں دہشت گردی کا نہیں پتا. اور مجھے پھر آپ اس کا جواب دیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ میری آسانی کے لیے مجھے بتا دیں ہم سے کیا مراد ہے. ہم سے مراد ہمارا آرمی چیف آف سٹاف ہے کہ ہم سے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ لائف لیس ہے. ہم سے مراد ہم پاکستانی ہیں. یہ میڈیا کی کنزمپشن ہے, آئی ڈونٹ بلیو دس. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی نواز کو لیڈ کرنا چاہیے نا بھائی. میں کہہ رہا ہوں یہ فوج تو قربانیاں دے رہی ہے, ویئر از دی لیڈرشپ. آپ مجھے یہ, آپ جرنلسٹ ہیں, مجھے آپ کو پتا ہے کہ کور کمانڈر کی جو اجلاس ہوا ہے اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے مہاجرین کے ساتھ کیا کرنا ہے جو شمالی وزیرستان میں. مجھے پاکستان کی حکومت کبھی فرنٹ لائن پہ نظر نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی فوج قربانیاں دے رہی ہے اور سیاسی قیادت کہیں پیچھے ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, وہ آپس میں جگڑ رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ فوج جو کام کرتی ہے وہ سیاسی قیادت کی مرضی کے, ان کے خواہش کے مطابق کرتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی پولیٹیکل سکورنگ یا پوائنٹ سکورنگ کریں, اور منفی رویہ نہیں رکھنا چاہیے. حالات بہت گمبھیر ہیں. جو ہمارے بچوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا وہ یہ احساس ہمیں 2 روز پہلے ہوا ہے کہ حالات گمبھیر ہیں. نہیں, یہ احساس تو بہت دیر سے ہے. اسی لیے آپ نے, فوج نے, آئی ایم شیور ود دی کانسنٹ آف دی پولیٹیکل گورنمنٹ, انہوں نے یہ جو آپریشن شروع کیا ضرب عزم, تو وہ انہوں نے شروع کیا. آلدو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس پہ تو پولیٹیکل قیادت ان کے ساتھ ہی نہیں تھی, بعد میں انہوں نے اس کو انہوں نے اون کیا کہ جی یہ ہماری ہی وجہ سے, ہمارے مطالبے سے ہی فوج نے شروع کیا ہے. تو میرا خیال ہے فوج اور سیاسی قیادت ابھی ایک پیج پہ ہیں, اور ابھی ہمیں پازیٹیو اس کو دیکھنا چاہیے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے, اور اس دہشت گردی کا جو ناسور ہے اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے. ایک ہی پیج پر ہیں اور ایک ہی لائن پر بھی ہیں. بالکل ہیں. ابھی صاحب نے کہا کہ جی, ولی صاحب نے کہ جی چیف آف آرمی سٹاف کیوں گیا افغانستان. ایک کنوینئنس کی بات ہوتی ہے. بعض دفعہ آپ پرائم منسٹر نہیں یا کسی اور کو نہیں انہوں نے بھیجا, ایک ریپو ہے. آپ کو پتا ہے کہ اشرف غنی صاحب جب پاکستان آئے تو ہم سے سم پیپل بے سے کہ یار یہ تو بالکل ٹھیک نہیں تھا. اشرف غنی GHQ میں ملنے گئے,
चीफ आर्मी साहब क्या मुराद हुआ? जी। मेरा आपसे कोई सवाल है ना, मेरा ये हम हैं, question है, हमसे there मुराद is me। पाकिस्तानी कौम। नहीं, हमसे नहीं, मुराद ये मैं मलिक साहब वोटर है, का सवाल वो वैलिड है। नवाज शरीफ ये है। सवाल हम अमीर हम मकाम तो वो साहब है। के सामने भी रखते हैं। अमीर मकाम साहब, ऐसा क्यों है कि जब भी अफगान सदर पाकिस्तान में आते हैं तो वो पहले GHQ का दौरा करते हैं, और अगर अफगान सदर से मुलाकात करने के लिए किसी ने पाकिस्तान से जाना होता है तो वो भी आर्मी चीफ होते हैं? ये सियासी क़यादत कहाँ पर है? सदर पाकिस्तान कहाँ पर हैं? हमारे वजीर खारजा कौन है? वजीर आज़म कहाँ पर हैं? जी अमीर मकाम साहब, इस सवाल का जवाब है आपके पास? अमीर मकाम साहब के पास गालिबन इस सवाल का जवाब नहीं है, और सवाल बहुत वैलिड है मलिक साहब का। वलीद इकबाल साहब, आपने भी ये महसूस किया पाकिस्तान की अस्करी क़यादत आगे आगे है और सियासी क़यादत पीछे पीछे? मैं इसको कोई वैसे आपको डेफिनेटिव जवाब नहीं दे सकता, परसेप्शन की बात है वो। अब मिसाल के तौर पे कल सारे मीडिया पे ये रिपोर्ट थी कि आर्मी चीफ ने अपनी 1-on-1 मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर से ये तजवीज़ उनको दी, तजवीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तजवीज़ दी कि ये जो मॉरेटोरियम है, जो मुअत्तली है सजाए मौत की, कैपिटल पनिशमेंट की, जो काफ़ी सालों से लागू है, इसको रिकन्सिडर किया जाए। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी बिल्कुल, उन्होंने नहीं, मेरे ख्याल में उसको ब्लैंक चेक नहीं दिया, उन्होंने उन तमाम वो जो अफराद जिनको सजाए, जो कैद खाना सजाए मौत में है, डेथ रो पे हैं, उनके हवाले से उन अफराद को जो कि टेररिस्ट ऑफेंसेस के अंदर, टेररिज्म के कवानीन के तहत जिनको सजाए मौत दी गई है, उनके हवाले से उसको रिकंसिडर करके फिर उस मुअत्तली को वापस ले लिया है, और अब वो इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे डेथ सेंटेंसेस जो है। सो मैंने समझता हूँ परसेप्शन की बात है, मैं समझता हूँ पर्सनालिटीज और लीडरशिप की भी बात आ जाती है। मैं आपको इस इशू के ऊपर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हिस्ट्री में से आपको एक सफ़ा निकाल के पेश कर देता हूँ। मेरे ख्याल 2012 का साल था या 11 का साल था, इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें बड़ा शोर मचा था। उनसे करण ठापर ने पूछा था कि आप अगर प्राइम मिनिस्टर हो तो मिलिट्री या मिलिट्री कमांड जो है वो आपको डिसोबे करे या आप, और वो एक पेज पे ना हो। इमरान खान साहब ने कहा अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल किरदार आर्मी अपना अदा करेगी, अगर नहीं करेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो आपसे ये अर्ज कर सकता हूं। अब इसका जवाब कि इस वक्त क्या पोजीशन है जी, वो तो मियां साहब खुद दे सकते हैं या उनकी काबीना के मेंबर्स दे सकते हैं। क्या है? मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मियां साहब, मेरे ख्याल में अभी भी 3 दिनों का शोक मुकम्मल नहीं हुआ। मैं इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता। मियां साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप और पिछले इलेक्शन का जो सारा सिस्टम था उसके ऊपर आपको पता है हमारी अच्छी तरह से कि हमारी पोजीशन क्या है। तो जब बैकग्राउंड में इस तरह की चीजें हों तो फिर ऑब्वियस होता है। पीटीआई को तो सोग की बात नहीं करनी चाहिए। हम तो 10 साल से सोग में हैं, और जब वाघा बॉर्डर का सानिया हुआ हम तो तब से भी सोग में हैं, लेकिन आपके वहां पर म्यूजिक भी होता रहा, डांस भी होता रहा। हम आपको बार बार याद दिलाते रहे कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन आपका डीजे बट म्यूजिक प्ले करता रहा। नहीं जी, मेरे ख्याल में अगर इस तरह का सोग की आप बात करें कि हर दिन ही सोग होगा तो फिर मेरे ख्याल जिंदगी का निजाम आगे नहीं चल सकेगा। इस तरह ही होता सोग। मैं आपको अर्ज कर दूं, वैसे जो एक पूरा एक मजमूई तौर पे होलिस्टिक अप्रोच अगर ली जाए इस सारे मसले की, ये तो सबको पता है कि कम से कम नहीं तो 10 साल से 12 साल से ये जंग की कैफियत पाकिस्तान की, कभी लो इंटेंसिटी कभी हाई इंटेंसिटी, वो तो रही है। ये एक जंग अनकन्वेंशनल किस्म की जंग है। अब इसका मुकाबला करने का तरीका जो है उसकी तरफ गौर करना चाहिए, और उसके हवाले से मैं आपको जो अर्ज करना चाहता हूं। और ये आपने कल से गौर करना नहीं, मुझे अच्छी तरह से इस बात का इल्म है, और अभी आपने जो शिरीन मिर्जारी साहिबा गई हैं जो कमेटी के ऊपर, हमारे दीगर जो लीडर्स हैं उनको और बाकी सियासी क़यादत भी है जिनमें, उनमें अफराद ऐसे हैं जिनको इस बारे में इल्म है। मैं आपको सिर्फ मुख्तसरन अर्ज कर देता हूं। इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एंटी इंसर्जेंसी, दूसरा होता है काउंटर टेररिज्म। एंटी इंसर्जेंसी वो है जो ज़रब अज़्ब में हो रहा है कि जी इंसर्जेंट्स हैं, वो आपके मुल्क के निज़ाम को मफलूज करके उस पर काबिज होकर अपना निज़ाम चलाना चाहते हैं। उनको कुव्वत के जरिए, एक ऑपरेशन के जरिए पसपा करना जरूरी होता है, लेकिन वही महज एक ऑपरेशन जो है वो मसले का हल नहीं होता। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म एक पूरी एक अलग चीज है जो कि उसी होलिस्टिक अप्रोच का हिस्सा है, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग शामिल है, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस का एनालिसिस है, जिसमें आपका पूरे वो इकदामात हैं जिसके जरिए आप प्रिवेंट कर सकते हैं। उसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है एजेंसीज की, उसमें हुकूमत का मिड जून डिसाइसिवनेस चाहिए। ऑपरेशन ज़रब अज़्ब शुरू हुआ, आईडीपीज वहां से आना शुरू हुए, बन्नू में सेटल हुए, आप कहां पर थे? आपकी हुकूमत क्या कर रही थी?
ہماری حکومت اپنا کردار ادا کر رہی تھی. ہماری حکومت آپ کی حکومت احتجاج کر رہی تھی. جون میں احتجاج کر رہی تھی. 126 روز تک جو آپ کا دھرنا جاری رہا ہے اس سے قبل آپ نے احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. جی بالکل جی, لیکن حکومت ہماری کو بادشاہانہ حکومت تو نہیں ہے کہ چیف منسٹر یا کوئی ایک دو کابینہ کے ممبرز اگر احتجاج میں کہیں شریک ہے تو باقی ساری حکومت ہی نہیں چل رہی ہے. کوئی بادشاہانہ نظام تو نہیں ہے. سسٹمز موجود ہیں, ایک پورا سٹرکچر موجود ہے گورننس کا, وہ بالکل وہاں موجود رہا ہے. آپ نے ابھی دھرنا کیوں ختم کیا؟ دھرنے میں آپ کے وزراء شامل نہ ہوتے, وہ حکومت چلاتے رہتے, اب دھرنا بھی چلاتے. دھرنے کا تعلق گورننس سے نہیں تھا, دھرنے کا تعلق احتجاج سے ہے. آپ نے اگر پہلے احتجاج ختم نہیں کیا, آپ نے کل کے روز سے احتجاج کیوں ختم کر دیا؟ کل کے روز سے احتجاج اس لیے ختم کر دیا کیونکہ جو واقعہ پیش آ گیا تھا اور جس طریقے سے پورے ملک نے اس کے اوپر ریاکٹ کیا اور جس طریقے سے پورا ملک اس کے اوپر متحد ہو گیا, اس کا جواز نہیں بنتا تھا کہ احتجاج کا یہ مینر. بہت سے آپریشنز کو, بہت سے جنگوں کو قریب سے دیکھا ہے, آپ نے کمانڈ بھی کیا ہوگا. کیا صرف سانحہ پشاور کے بعد ہی ہمیں احساس ہونا چاہیے تھا کہ ہم دہشت گردی میں گر گئے ہیں, دہشت گرد نے ہم پر حملہ آور ہو گئے ہیں, یا پھر یہ احساس اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے تھا اور یہ جو ایکشن پلان کمیٹیز اب بن رہی ہیں, جو قومی یکجہتی کی فضا اب ہے, یہ پہلے بھی ہونی چاہیے تھی؟ نہیں, یہ بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھی. یہ اصل میں ابھی جو واقعہ ہوا یہ اتنا اندوناک تھا, اتنا اس میں اذیت پوری قوم کو ملی کہ جس کے اوپر میں کہوں گا کہ عمران خان صاحب کا جو ڈیسیژن تھا کہ اس دھرنے کو ہم کال آف کر دیتے ہیں, آئی تھنک دیٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن. دیر آیا درست آیا جیسا بھی تھا. لیکن جو آپ کا سوال ہے, یہ احساس ہمیں آج سے بہت عرصہ پہلے ہونا چاہیے تھا, اور اسی احساس کے پھر مد نظر اس کو رکھتے ہوئے ہمیں جو بھی اپنے ایکشن لینے تھے اگینسٹ دا ٹیررسٹ وہ ہمیں لینے چاہیے تھے. اور اس میں کچھ پارٹیز کو میں کہوں گا, ابھی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو بعد میں احساس ہوا کہ کچھ کو پہلے تھا, کچھ کو ابھی تک بھی نہیں ہوا. آپریشن ضرب عضب ہے, یہ مڈ جون میں شروع ہوتا ہے. اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سیاسی اختلافات رکھنا چاہیے تھے یا پھر یکجا ہونا چاہیے تھا اس وقت؟ میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو, پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کے پیچھے ہونا چاہیے تھا. دے شوڈ ہیو گیون سپورٹ ٹو دی آرمی اس آپریشن میں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی اور پیٹ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی. میرے خیال میں انہوں نے کی اٹینشن. قاضی فیض صاحب کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں قطعاً اس کو درست نہیں سمجھتا. ہم نے تو دیکھیں اس فتنے کی سرکوبی کے لیے اس وقت آواز اٹھائی جب کوئی آواز اٹھ ہی نہیں رہی تھی. دیکھیں یہ کوئی دہشت گردی ایک دن میں جنم دینے والی چیز نہیں ہے, اس کے 4 سٹیپس ہیں. یہ شروع ہوتی ہے تنگ نظری سے, پھر اس کی اگلی سٹیپ ہوتی ہے انتہا پسندی, پھر اس کے بعد عسکریت پسندی آتی ہے, پھر ٹیررزم ہوتا ہے. کیا حکومتوں کا نہیں پتا کہ کون سا ملک کس کو کتنا فنڈ دے رہا ہے, کس کے لیے؟ کیا ہماری سرزمین کٹنے مرنے کے لیے, ہمارے ملکوں کے لیے؟ کس کو پتا نہیں ہے کہ کون سا ملک کس مسلک اور عقیدے کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو دہشت گردوں کو فکری نظریاتی سپورٹ دیتے ہیں؟ آج اسلام آباد میں بیٹھا ہوا سب سے بڑا مارکا لڑا جا رہا تھا, آپ کفن پہن کر, قبریں کھود کر, عجیب و غریب ڈرامے کر رہے ہیں. میں بات مکمل کرنے لوں. دیکھیں اس وقت لال مسجد میں بیٹھا ہوا 19 گریڈ کا مولوی, کیا کس کو پتا نہیں ہے وہ اس جو بچوں کا شہید ہوئے ہیں اس پہ مذمت کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اور حکومت کو نہیں پتا, اداروں کو نہیں پتا؟ کیا نصابوں کے اندر جو مذہب کے نام پر جو پڑھایا جا رہا ہے, جو قتل و غارت گری کی جو تربیت کی جا رہی ہے, کیا حکومتوں کو نہیں پتا؟ اس ناسور کو حکومتوں نے پالا ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اور پاکستان عوامی تحریک نے اس وقت بھی آواز بلند کی, اور یہ جو موجودہ حکومت کے خلاف ہم نے آواز دھرنے میں اٹھائی وہ اس وجہ سے تھی کہ یہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے پروموٹر ہیں. انہوں نے ووٹ لیے ہیں ان سے. یہ کیسے دہشت گردی کے فتنے کو, اور اب بھی آپ نے بات کی کہ چیف آف آرمی سٹاف چلے گئے تو وزیر خارجہ نہیں ہے. اس ملک کے اندر پالیسی نہیں ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, آج تک پالیسی نہیں بن سکی. ابھی کتنے 100 کتنے ہزار لوگوں کا خون اچھلے گا تو پھر ہم ٹریک پر آئیں گے؟ یہ ظلم اور بربریت ہے, صفاقیت. ابھی ہم ٹریک پر نہیں آئے, ابھی بھی یہ 7 دن کی کمیٹی ہے, 7 دن کی کمیٹی پھر نہ جانے کیا کرے گی. ڈاکٹر قادری صاحب پہ بھی میرا ایک کمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے جس طرح فرمایا کہ ہمارے یہاں سارا پیسہ باہر سے آ رہا ہے, میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی پارٹی کے باہر سے کسی ملک سے پیسے آتے ہیں. ڈاکٹر قادری صاحب کا اپنا جو پاور بیس ہے سارا غیر ملکی ہے. وہ کینیڈا, امریکہ, وہاں سے ساری فنڈنگ کر رہے ہیں. ان کے پاس غیر ملکی سٹیزن شپ ہے. پاکستان میں ان کو ایک ڈاکٹر نہیں ملا جو ان کے دل کا علاج کر سکے, اس کے لیے وہ باہر گئے. مجھے اپنی یہ بات کر لینے, یہ بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے. میرا کہنے کا سب سے بڑا مطلب ہے, آپ اس کو چاہے جو مرضی کہے, آپ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس ٹیلی ویژن ٹاک شو کی بجائے ایک ریئل ٹرم میں یہ بات کریں ہم سے کیا مراد ہے. مجھے ولی صاحب بھی بڑا افسوس ہوا کہ انہوں نے پرسیپشن کی بات کی. اتنے اچھی ان کی بیک گراؤنڈ ہے. ایک بات ہے سمپلی پرنسپل کی, اصول کی. پولیٹیکل اصول یہ ہے, ڈیموکریٹک اصول یہ ہے, کانسٹیٹیوشن اصول یہ ہے, ہیومن سویلائزیشن کا اصول یہ ہے کہ قیادت کا مطلب ہوتا ہے عام آدمی کا ووٹ.
میں نے جس کو ووٹ دیا وہ میری قیادت ہے. اگر وہ فرنٹ پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم ایک نہیں ہے. یہ بالکل ایک سیریس میٹر ہے. میں پاک فوج کی پوری عزت کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں وہ بلڈ دے رہے ہیں, یہ ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارا فیس کیا ہے, ہو وی آر, یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. یہ ہم نے میڈیا پہ ایک ٹھیک ہے, یہ میڈیا یہی کر سکتا ہے, میڈیا گورن نہیں کر سکتا. اگر ایمرجنسی سچویشن میں آرمی چیف یا عسکری قیادت لیڈ کر بھی لے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ نہیں قباحت ہے نا بھی. آپ ایک جب تک آپ نیشنل کنسنسس اس کو بولتے ہیں, دیکھیں آرمی جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ ایک ادارہ ہے. ان کا کام وہ ایک ملازمت کے ساتھ یہاں ہے. عوام کی ریفلیکشن جو پیپل ریپرزینٹیشن ہے, مجھے تو عجیب افسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان سے جو انڈیا کے خلاف سارے بیان ہو رہے ہیں وہ بھی صدر مشرف دے رہے ہیں ایز اے ایکس آرمی چیف. ویئر از پاکستان, ویئر از دی پیپل آف پاکستان, ویئر از مائی پریزنٹیشن. مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ میرا پرائم منسٹر جو تیسری دفعہ ہے, جو 30 سال سے اس ملک کو رول کر رہا ہے, وہ بالکل آرام سے, وہ جس کو کہتے ہیں نا چاکا ٹیکنالوجی لوہری ٹائپ, آرام سے پیچھے بیٹھ گیا. اسے آرمی آپ سنبھال لیں, سارے آپریشن آپ کریں, مہاجرین کو آپ سنبھال لیں, فرنٹ لائن آپ آ جائیں, ہاں میرے نغمے تمہارے. یہ بڑا سیریس کنسرن ہے. جی ویئر از دی پالیٹکس. اقبال صاحب, ہماری سیاسی قیادت صرف نغمے ہی گائے گی آرمی کے لیے یا پھر کچھ پریکٹیکلی بھی کرے گی اور کر رہی ہے؟ اچھا جی, مجھے ایک تو افسوس ہے کہ میں ان کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکا. میں نے تو آپ سے عرض کیا جی کہ میاں صاحب میں نے آپ کو بتا دیا, میں نے تو آپ کو مثال دے دی عمران خان صاحب کی, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے اور اگر وہ ایسے کسی پوائنٹ پہ آئیں جہاں پہ کانسٹیٹیوشنل رول جو ہے ایک انسٹیٹیوشن نہیں ادا کر رہی اور ان کی بات نہیں مانی جا رہی, انہوں نے کہا تھا میں ریزائن کر دوں گا. تو پرنسپل کا جواب تو ان کو, ہمارا پوزیشن کیا ہے اس پہ, یہ پرنسپل کا جواب تو ہو گئے. اس گورنمنٹ نے کیا کیا ہے, مجھے اس کی, میں تو وہی دیکھ رہا ہوں جو ٹیلی ویژن پہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا, زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے, مثال کے طور پہ آپ ضرب عضب پہ بہت زور دے رہے ہیں. میں نے آپ کو 2 حصے جو بتائے ہیں سارے پروسیس کے, میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ہم نے کچھ لیک کیا ہے اور اس کا تعلق ہماری, خاص کر ہماری وفاقی حکومت سے ہے. جو نیکٹا کا قانون بنا, نیکٹا کی ساری باتیں ہوئی, اس سارے پروسیس کو جس کا تعلق, میں نے کہا اینٹی انسرجنسی پہ ہم پورے اقدامات کرتے رہے, کاؤنٹر ٹیررزم, جس میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہت سے اور جو بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور ایک کافی کمپلیکیٹڈ نظام ایک ہوتا ہے جس میں کوارڈینیشن چاہیے ہوتی ہے تمام اداروں کی, جس میں نے کہا انٹیلیجنس گیدرنگ, انٹیلیجنس انالیسس اور پریونٹیو میجرز کہ یہ واقعات نہ ہوں. وہ ایک آپریشن اپنی جگہ اپنا کردار ادا کرتا ہے, اس کو ساتھ ساتھ اپنا فعال ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو اس کا پہلو ہے, یہ اس کا ایلیمنٹ جو ہے, یہ ہماری وفاقی حکومت فعال نہیں کر سکی. بھلے دھرنے وہ چلتے رہے اپنی جگہ پر, وفاقی حکومت جو ہے وہ دھرنوں سے وہ اب اس کی ڈیپتھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ اس کی کیپیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر احتجاج ہو رہا ہے, وہ ایک علیحدہ, وہ بھی ایک ایشو ہے کہ بھائی کیوں احتجاج ہو رہا ہے, آپ اس کو یہاں معاملوں کو یہاں تک کیوں آنے دے رہے ہیں, آپ مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے. یہ پچھلے اس واقعے سے پہلے سب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ اس مسئلے کو حل کیوں نہیں کرتے, اور حکومت پہ زیادہ ذمہ داری ڈال رہے تھے. بٹ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنی اس کردار کو جس کو وہ ادا پرفیکٹلی فائن کر سکتی تھی, اپنا کوئی کیبنٹ کے 2 لوگوں کو اس پہ لگا دیں کہ جی اس کو ہینڈل کریں دھرنے والے معاملے کو, باقی سارے افراد جو ہیں وہ اس کو ہینڈل کریں, انہوں نے نہیں کیا افیکٹولی. اب اس کے لیے یہ کمیٹی جو بنی ہے, یہ مجھے جو امپریشن مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے میجرز کے بارے میں ایک فعال پالیسی جو ہے, نیکٹا جو ہے اس کے بارے میں بجٹ ایلوکیشنز, ہم اتنے انفراسٹرکچر پروجیکٹس پہ اتنے سارے اربوں روپے لگا سکتے ہیں, ہم اپنے عوام کے تحفظ کے لیے, ان کے جان و مال کے تحفظ کے لیے, جو کہ ہر مہذب ملک کا اولین فریضہ ہوتا ہے, قائد اعظم کے فرمودات میں اولین وہی آتا ہے کہ جان و مال کا تحفظ سب سے پہلے ہے, اس کے اوپر ہم اپنی پرائیورٹیز کے اوپر کیا کر سکتے ہیں, یہ اب وہ کمیٹی کرے گی. اب آپ ریئل اپوزیشن کریں گے, اگر حکومت اس معاملے پر کوئی ایفیکٹو رول پلے نہیں کرتی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے, پھر آپ اپوز کریں گے؟ ہم اپوز تو پہلے سے ہی کر رہے ہیں کہ حکومت کی جو وجود ہے ہم تو اس کو بھی اپوز کر رہے ہیں, لیکن اس ایسپیکٹ پر ہم تو حکومت کی کیپیبلٹی پہ بھی کر رہے ہیں, ہم اس کی کیپیبلٹی کے پورے اسپیکٹرم پہ کر رہے ہیں سمیت اس چیز کے. اور اپوزیشن کیا ہوتی ہے اس کا بھی میرے خیال سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ اپوزیشن میرے خیال 60 سال میں پاکستان 70 سال میں جو ہے پہلی دفعہ لوگوں کو سمجھ آئی کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے, وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا وہ ڈی چوک کے اندر ہو, اب پتہ لگ رہا ہے لوگوں کو اپوزیشن کیا ہوتی ہے, کہ کس طرح سے اب جب انٹرنیشنل پرائسز پیٹرول کی نیچے آتی ہیں تو ادھر بھی نیچے ہوتی ہیں, جب بجلی کی قیمت نیچے ہوتی ہے یہ پتہ لگا. وہ ہوتی ہے جو ڈی جے بٹ کو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے پے کرتی ہے. نہیں, وہ آپ اس کو ایک بڑا فریولس ایلیمنٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اس کو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے پے کرتی ہے, وہ اس کی چھوٹی سی ڈیٹیل ہے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک کہیں زیادہ تھے جی
ایکسپینڈیچر اس سے کہیں زیادہ میں اس کی ایکسپینڈیچر زیادہ تھا، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک اس کی آپ مائنر سے ایک ایلیمنٹ کو کہ جی اس میں میوزک بج رہی تھی اور میوزک وہ زید چلا رہا تھا یا بکر چلا رہا تھا اور اس کو 100 روپے ملے یا 50 روپے ملے، یہ ایک ایسی تفصیل ہے جس کی اس پوری پکچر کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ اس کو اچھال رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بے جا ہے. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پیچھے کاز کیا ہے. جب ہماری ساری کی ساری انرجی ایک ایشو پر فوکسڈ ہونی چاہیے تھی، ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی، ہماری سپینڈنگ ڈائیورٹ ہوئی، ہمارے وزراء کی توجہ وہاں سے ہٹی، تو کیا یہ جرم نہیں ہوا ہم سے؟ بالکل جی. جرم کس سے ہوا بتائیں مجھے، کس سے اٹینشن ڈائیورٹ کی؟ ڈائیورٹ کرنے والے کا جرم ہے یا جس کی اٹینشن ہے ہی نہیں اس کا جرم ہے، جو کہ کوئی اٹینشن سپین ہی نہیں رکھتا اس کا جرم ہے؟ میرا تو یہ سوال ہے آپ. تو پھر ولید اقبال صاحب جن کی اٹینشن تھی ہی نہیں، آپ توجہ دلاتے کہ ان کی توجہ اس معاملے پر نہیں ہے؟ ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ قوم کو بتاتے. ہم تو بتا رہے ہیں، ہم نے سارا کچھ بتایا. میں تو کہہ رہا ہوں نا جی، اور جو کچھ عوام کو ریلیف ملی ہے وہ آپ دیکھتے اگر یہ نہ ہو رہا ہوتا تو وہ ملتی کہ نہ ملتی. اچھا جنرل صاحب، یہ جو اب ایکشن پلان کمیٹی بن گئی ہے، یہ سوگ کے بعد بھی آپ کے خیال میں جاری رہے گی، یا پھر جس طرح روایتی انداز میں پاکستان میں سوگ منایا جاتا ہے 3 دن کا اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھروں پر اور اپنے اپنے کاموں پر، یہ وہی کچھ ہوگا؟ یہ ایکشن پلان کمیٹی واقعی کوئی ایکشن کرے گی؟ دیکھیے جی، میرا خیال ہے کہ ابھی یہ اتنا سیریس میٹر ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر کسی کو وہ اس سے ہٹ نہیں سکتا پیچھے. اگر ہٹے گا، حکومت ہے یہ جو بھی ہے، تو میرا خیال ہے وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماریں گے. اور امید کی جاتی ہے کہ یہ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ اپنا پلان بنائے گی، اور اس پلان میں میرا خیال یہ رول ڈیفائن کرنے چاہیے ان کو کہ جی سول ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کا کیا رول ہے، پروونشل گورنمنٹ کا کیا رول ہے، کس نے کیا کرنا اور آدمی کا کیا رول ہے. اور جب آپ اس کو اسائن کر دیتے ہیں رول، تو پھر سب کو اپنے اپنے فیر میں رہ کے وہ رول کرنے چاہیے ادا. فوج کا کام ہے جو انہوں نے ٹیررس کے خلاف لڑنا ہے، اور ان کو پھر اس میں کھلا ہاتھ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے خلاف لڑیں. جو اس کے لیے آپ کو سپورٹ چاہیے، پولیٹیکل سپورٹ، مورل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، وہ حکومت کہے گی ہم آپ کو دیں گے. جنرل صاحب، ابھی ایک اور کیا محسوس ہو رہا ہے؟ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے یا پھر رایامہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں منقسم ہے؟ جس طرح قاضی صاحب نے اشارہ دیا کہ اسلام آباد میں کچھ ملا ایسے بھی ہیں جو ابھی بھی ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں، جو پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کی مذمت تک نہیں کرتے. میں اس کو یوں کہوں گا کہ پوری قوم فوج کے ساتھ ہے. اس قسم کے جو ملا ہیں ان کے اتنے کو فالوورز نہیں ہیں، ان کو میرے خیال ہمیں اگنور کرنا چاہیے. ابھی قوم اتنی بیوقوف نہیں ہے، وہ جانتی ہے کہ جی فوج کیا کر رہی ہے، اور ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اس قسم کا. دوسرے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ یہ جو ہے نا، اس کو آپ دہشت گردی کی نظریے سے دیکھیں یا نہ. میں نہیں سمجھتا یہ انتہا پسندی ہے، یہ انسرجنسی ہے. انتہا پسندی کسی وقت ہوتی تھی جو آپ کے سیکٹیرین ایشوز ہوتے تھے یا ایتھنک ایشوز ہوتے تھے. یہ تو اس میں باہر کے پاورز کا ہاتھ ہے جو اس کو آگے انہوں نے لگایا ہوا ہے اور وہ ان کو لانچ کر رہے ہیں. اور یہ آپ کے انتہا پسندی ختم ہو گئی ہے پاکستان سے؟ نہیں، وہ ختم نہیں ہوئی ہے، بٹ دس از مور سیریس دین دیٹ. دیکھیں نا، آپ کے یہاں پہ سیکٹیرین ایشوز ہوتے رہے، وہ آپ کا اپنا انٹرنل معاملہ تھا. اس پہ باہر کی پاورز آ کے بیچ میں انوالو ہو گئی ہیں. ابھی آپ نے ریسنٹلی ایک رپورٹ جو آئی ہے اس کے اوپر انڈین جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگایا انہوں نے دوبل کے اوپر، آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی، آپ کی نظر سے گزری نہیں گزری، کہ وہ اس کے تعلقات ہیں داعش کے ساتھ، اس کے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، اور وہ جا کے سیریا بھی گیا ہے، عراق بھی گیا ہے. اور اس نے یہ سارا 90 کا جو حضرت بل کا وہ کشمیر میں ایشو تھا، معاملہ کھڑا ہوا تھا، وہ کیا. 1995 میں جو وہاں پہ فورن ٹورسٹ آئے تھے ان کو اس نے کڈنیپ کیا. 2002 کے گجرات کے جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا وہ اس نے کیا. اور ایون چائنا میں جو اس نے کیا سنکیانگ میں، اور 2008 کے جو رائٹس وہاں پہ ہوئے وہ اس نے کیا. اور اس میں وہ کہتے ہیں جی یہ CIA کی مدد سے بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے. وزٹ کیا اس نے سیریا عراق کی، اور ایون وداؤٹ دا سپورٹ، وداؤٹ دا نالج آف CIA یہ کر رہا ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے. اس کو انڈیا نے، مودی صاحب نے اپنا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لگا لیا ہوا ہے. 10 ریجن آپ کی 3، یعنی جنرل صاحب جو کچھ ہو رہا ہے بھارت کروا رہا ہے، باہر کی پاورز ہیں، بھارت ہے اس پہ. میرا خیال ہے ابھی میں کہوں گا افغانستان بھی انوالو تھا. کرزئی صاحب کے جانے کے بعد اشرف غنی صاحب آئے ہیں، شاید ابھی حالات بہتر ہوں گے ہمارے ان کے ساتھ، وہ نہیں ہوں گے. امریکہ بھی میں کہوں گا اس میں انوالو ہوگا. اچھا قاضی صاحب، یہ جو بیرونی قوتوں پر ہم روایتی انداز میں الزام لگا دیتے ہیں کہ اس میں CIA ہے، اس میں موساد ہے، اس میں MI6 ہے، اس میں را ہے، جتنی بھی ایجنسیز کے جس کو نام آتے ہیں وہ ساری ایجنسیز کا نام لیتا ہے کہ یہ ساری ایجنسیز اس میں ملوث ہیں.
یہ واقعی یہ ساری دنیا پاکستان کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے یا پھر بیماری ہمارے اندر ہے جس کا علاج ہمیں ہی تلاش کرنا ہے اور ہمیں ہی اس بیماری کو دور کرنا ہے؟ دیکھیں میں بیرونی امکان کو رد نہیں کرتا، لیکن سارا کچھ اس پہ ڈال دینا یہ بھی درست بات نہیں ہوگی. ہمارے اندر جو لوگ اس بچوں کا جو بچے شہید ہوئے، جو لوگ آئے انہوں نے ٹریول کیا ہوگا، وہ ٹھہرے ہوں گے، وہ پلاننگ کی ہوگی، تو کیا وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہ سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ پاکستان کے اندر ہی. ان کو لاجسٹک سپورٹ کون دیتا ہے؟ ان کو فکری تحفظ کون دیتا ہے؟ ہمیں جہاد کے تصور کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مدرسوں کے اندر جو نصاب ہے اس میں سے زہریلا مواد نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں تعلیم کے پروگرام امن کے لیے عام کرنے کی ضرورت ہے. معاشی استحکام اور غربت کے خاتمے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ پیسوں کے لالچ میں ان کے ہتھے نہ چڑھیں. ہمیں ماڈرن اکوپمنٹ، افواج پاکستان بہت بڑا پیوٹل رول پلے کر رہی ہے، لیکن صرف افواج پاکستان کی یہ جنگ قرار دینا پوری قوم کی جنگ ہے، اور ہمیں یہ اون کرنا پڑے گا کہ یہ پاکستان کی جنگ ہے، یہ پاکستانی قوم کی جنگ ہے. 20 کروڑ عوام جب افواج پاکستان کے ساتھ ہوں گے تو اس کو جڑ سے ختم کیا جائے گا. لیکن ہماری حکومتیں اس فتنے کو پالتی ہیں. پھر عدالتی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں قرآن اور سنت سے رہنمائی لینی ہوگی کہ یہ فتنہ خوارج ہے. یہ جو کم سن لوگوں کا برین واش کر کے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے کہا گیا ہے انہم کلاب النار، یہ دہشت گرد خوارج جہنم کے کتے ہیں. یہ تو انسانیت کے قاتل ہیں. جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے. تو یہاں تو 50,000 سے زائد قربانیاں دیکھ کر ہم اسی زیرو پوائنٹ پر کھڑے ہیں. ہماری اگلی نسل کو، ہمارے معصوم بچوں کو، ہماری معصوم کلیوں کو. اور ایک میں نے ٹویٹ دیکھی، اس نے ایک بچہ مرنے سے پہلے اس کہہ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ جا کے اللہ کو بتاؤں گا. یار ہم ناکام لوگ ہیں. اگر اب بھی ہم نے اس دہشت گردی کے فتنے کو کچلنے کے لیے وہ کلیدی سمٹمز پہ مت جائیں، اس کی جڑ کو پکڑیں. بیرونی ہاتھ ہے تو وہ پیراسائٹ جب تک اندر داخل اس وقت ہوتا ہے جب جسم اس کو اجازت دیتا ہے. ہمارے اندر ناسور ہیں. وضاقتہ حلیے کو مت دیکھیں، ان کے دلوں میں پتھر ہیں، دل نہیں ہیں. پتھر فٹ ہیں، یہ پیسوں پہ بکتے ہیں. یہ نظریات اور فکر، ان کو تحفظ دینے والوں کے حلیے مت دیکھیں. قاضی صاحب، قوم پر آپ کا احسان ہوگا اگر آپ علامہ صاحب کی صحت یابی کے بعد ان سے درخواست کریں کہ جس طرح انہوں نے 7,500 خطاب کیے حکومت کے خلاف، اگر 200-300 خطاب کی دہشت گردوں کے خلاف بھی کر دیں اور یہ بتا دیں کہ یہ فتنہ ہے کیا، اس سے نمٹنا کیسے ہے. ان کے اس موضوع پہ 1000 سے زیادہ جس طرح اسلام آباد میں کھڑے ہو کر انہوں نے حکومت کے خلاف خطاب کیے جو بڑے ایفیکٹو ہوئے، سارے میڈیا نے دکھائے. یہ 2010 میں یہ فتویٰ ہے، یہ رہنمائی ہے مکمل. اس کو اگر ادارے، حکومتیں اس سے رہنمائی لیں تو اس فتنے کی جڑ کٹ جائے گی. یہ انگریزی میں کتاب ہے جس کو 0.2% لوگ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ جو اردو کی کتاب ہے عربک میں بھی ہے، 3 زبانوں میں جو اردو میں ہے. یہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو پڑھنے اور لکھنے والوں کی تعداد آپ کے سامنے ہے. اگر علامہ صاحب ایفیکٹولی بولیں اس پر بار بار وہ بہت بولے ہیں، مزید بھی بات کریں گے. اور کل بھی وہ پریس کانفرنس کے ذریعے یہ ہم اسٹیٹ آف ڈینائل سے کم نکلیں گے. ہمارا فی الحال تو کوئی پروگرام نہیں لگ رہا، مگر قاضی صاحب سے آئی مسٹ اپریشیٹ ہم. میں نے ان کی جو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی ہے وہ لگی ہے کہ اس فساد کی جڑ تنگ نظری ہے. اس پہ میں 1 منٹ بولنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں اصل جو ایشو ہے اس پہ ابھی بھی ہم نہیں ہے. ہمارے 3 سٹیپ بنتے ہیں. افسوس، ہمارا دل پھٹا ہے. میرا بچہ، آپ کا بچہ، سب کا بچہ. اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کی تاریخ اس سے زیادہ ظلم نہیں کبھی کسی نے دیکھا. اب دوسری سٹیج ہمیں شارٹر رن پلان کرنا پڑے گا، فوری طور پہ ہم اس کو کس طرح. اور لاسٹ میں سوچنا پڑے گا، ہمیں کلچرل چینج کرنی پڑے گی. ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا اختلاف رائے سے زندہ رہنا. جب تک ہمیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، دنیا میں لوگوں کی شکلیں الگ ہوتی ہیں، ان کے قد الگ ہوتے ہیں، ان کے خیالات الگ ہوتے ہیں، ان کے مذہب الگ ہوتے ہیں. جب تک ہم اختلاف رائے سے زندہ رہنا نہیں سیکھیں گے، پاکستان اسی گند میں پھنسا رہے گا. طاہر ملک صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ولید اقبال صاحب، جنرل ضیاء اللہ خان صاحب، قاضی فیض صاحب، امیر مقام صاحب، آپ کے بھی ہم مشکور ہیں پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا. محمد عظیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ آنے والا کل پاکستان کے لیے بہتری کی نوید لے کر آئے گا. اللہ نے